حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ انجینئر بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، شیخ طریقت بھی ہیں. ہمیں تو کوئی نہیں پرابلم، ہمیں تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک بندہ جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم ہو، آپ مجھے بتائیں اس کی بات عالم کے مقابلے میں کیا حجت ہے؟ مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ مولانا آپ لوگ بڑے غلط راستے پر ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے تم کہتے ہو مسجد نبوی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لکھا ہے. ہمیں انجینئر صاحب نے بتایا وہاں پر 12 اماموں کے نام بھی لکھے ہیں. تو تم 12 اماموں کی بات ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ ان کے مذہب کو کیوں نہیں مانتے؟ صرف امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا میرے بھائی انجینئر نے یہاں دجل سے کام لیا ہے. وہ جو 12 ائمہ کے نام مسجد نبوی میں لکھے ہیں مجھے یاد ہیں، میں سنا دوں؟ کہتے سنا دیں. حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی. 12 ائمہ کے نام وہاں لکھے ہیں. میں نے کہا اگر میں ان کی قدر نہ کرتا، ان ائمہ کرام کو اپنے لیے معیار نہ سمجھتا، ان ائمہ کو اپنے دین میں مقتدا رہنما نہ سمجھتا، میں ان کے نام یاد کرتا. علیہم الرضوان. میری آج بھی دعا ہے اللہ رب العزت ان کی کروڑوں درجات بلند فرمائے. تو میں تو مانتا ہوں. دوسری بات، جیسے ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں ویسے ان ائمہ کو مانتے ہیں. ہم ان کی بھی قدر کرتے ہیں، ان کی بھی قدر کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے ہم نے امام ابو حنیفہ کی بات اس لیے کی کہ امام ابو حنیفہ نے فقہ کو مرتب فرمایا ہے. فقہ کیا ہے؟ قرآن، سنت، اجماع، قیاس. قرآن اللہ کی بات، سنت حضور کا فیصلہ، اجماع صحابہ اور مجتہدین کی رائے، قیاس جس مسئلے پر تینوں میں روشنی نہ ملے تینوں کے اصول کے مطابق مسئلہ نکالنا، یہ شریعت ہے. اس کو لکھ کر جس بندے نے 12,90,000 مسائل سمجھائے ہیں اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے تجھے اس بندے نے یہاں پر ایک دھوکہ دیا. انجینئر صاحب نے تجھے کہا کہ یہ لوگ 12 ائمہ کے مذہب کو نہیں مانتے. اور سادے بندے 12 ائمہ اہل سنت والجماعت ہیں. 12 ائمہ اہل سنت والجماعت مذہب رکھتے ہیں، دین مذہب رکھتے ہیں، اسلام مذہب رکھتے ہیں. ان کا کوئی اور مذہب نہیں ہے. لیکن وہ صرف انجینئر تھا، تیرے دماغ میں ڈال گیا کہ سنی 12 ائمہ کا قائل نہیں ہے. کون اولاد علی کا قائل نہیں ہے؟ کون قائل نہیں ہے بھائی؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بات پوری کرے جو کرنی والی ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے آج لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ سامنے کتابیں رکھ کے مسئلہ بتاتے ہیں. سنیں، میں اس انجینئر صاحب کی ایک دو باتیں کر رہا ہوں. جو بندہ ان کی چینل پہ جا کے باتوں کو سنے سب سے پہلے ایک کلپ وہ ضرور سنتا ہے. وہ کہتے ہیں دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تھا اپنے مریدوں کو. اگر دیوبندی سچے ہیں تو اپنے پیر مولانا اشرف علی تھانوی کا رد کریں کہ اس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ استغفر اللہ الیاذ باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے دوستو اس سے بڑا کذب اور جھوٹ اس دھرتی پہ نہیں ہے. اصل پتہ مسئلہ کیا ہے؟ اس پر وہ ساتھ ایک کتاب بھی دکھاتے، رسالہ آل امداد. مولانا اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں. ہوا یہ تھا حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مریدوں کو کہہ رکھا تھا کہ جو لوگ میرے پاس آ سکتے ہیں مہینے میں چکر لگائیں، اپنے احوال بتائیں، گناہوں سے معافی کا طریقہ سیکھیں، گناہ چھوڑنے کا طریقہ سیکھیں. اگر نہ آ سکیں تو مجھے خط کے ذریعے اپنے احوال بتا دیں تاکہ میں ان کی خطوط کے ذریعے ان کی رہنمائی کر پاؤں. کچھ مریدین آ جاتے، کچھ خطوط لکھتے. حضرت خطوط کے جوابات لکھواتے، یہ گناہ یوں چھوڑو، اچھا یہ اچھا کام ہو گیا، یہ برا ہو گیا، یہ یوں چلتا. ایک مرید نے گناہ معاف ہوئے، اس کے گناہ کی توبہ ہوئی، توبہ کا طریقہ سیکھا، گناہ چھوڑنے کا طریقہ، نیکی پر مضبوط رہنے کا طریقہ، سب کچھ سیکھا اور سمجھا. جب اس بندے کو ایک اچھا ماحول ملا تو اس نے خواب دیکھا ایک دن. اب توجہ رکھنا، وہ خواب میں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. خواب میں کہہ رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے. تو بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا. جب اٹھا تو وہ جان پہ کپ کپی ہے کہ یار کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں کیا کلمہ پڑھ رہا ہوں، کیا بات ہو گئی ہے، مجھے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہیے، یہ میرے ساتھ عجیب معاملہ ہو گیا. اٹھا، بے اختیاری کی کیفیت اس پر طے تھی، زبان پہ لرزہ،
ہاتھ پہ لرزہ، دل پہ کپ کپاہٹ، وہ یوں کپ کپی تاریخ، وہ پڑھتا کچھ اور ہے، زبان سے نکلتا کچھ اور ہے. جیسے لرزے والا ہوتا ہے نا، اس کے ہاتھ ہلتے رہتے، اس کے اختیار پہ نہیں ہوتا. اس کی زبان بے اختیار چل رہی ہے، کہتا کچھ اور ہے، نکلتا کچھ اور ہے. ایسا بندہ منہ سے طلاق بھی نکال لینا اس کیفیت میں علماء عدم وقوع کا فتویٰ دیتے ہیں. وہ زبان اس کے اختیار پہ بھی نہیں ہے، لرزہ طاری ہے، لیکن ہو سچا، جھوٹ نہ بولے اس پر. تو میرے دوستو اب یہ حال ہے اس کا. اسی اسنا میں اس نے کہا چلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھوں. وہ پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی، یوں پڑھنے لگتا ہے، اس کے منہ سے نکلتا ہے اللہم صلی علی اشرف علی. پھر پریشان، استغفار شروع، توبہ. بڑا یہ بیچارہ بہت پریشان، کر نہیں سکتا جو کرنا چاہتے ہیں. اس نے آخر میں کچھ دنوں بعد یہ کیفیت جاتی رہی تو اس نے یہی خط حضرت تھانوی کو لکھا. اب یہ مسئلہ خواب کا ہے اور خواب کی تعبیر کا ہے، نمبر 1. نمبر 2، لرزہ طاری ہے اور بے اختیار ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعبیر میں امام التعبیر معبرین کو پڑھے ہوئے تھے، تعبیر کے علم اور فن سے واقف تھے، اور تعبیر کے معاملات کو کما حق کو جانتے اور سمجھتے تھے. آپ کو پتہ ہو تعبیر کا فن بڑا مشکل فن ہے، ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. اس لیے علماء مشائخ منع فرماتے ہیں کہ خواب دیکھو تو ایرے غیرے کو نہ سناؤ، کسی اتھنٹک بندے کو سناؤ ورنہ وہی ہو جاتا ہے. خواب کی تعبیر دینا ہر بندے کا کام نہیں ہے. بعض اوقات خواب کی تعبیر، اب میں آپ کو خواب کی تعبیر پہ ایک واقعہ سناؤں. امام جعفر الصادق رحمہ اللہ کے لیے تعبیر اور رویا کا مقدمہ اٹھائیں. ان کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا حضرت میں نے خواب میں اذان دی ہے. کہا چوریاں چھوڑ دے تیرے ہاتھ کٹ جائیں گے. چلا گیا. کچھ دنوں بعد ایک عرصے بعد ایک اور آدمی، اس نے کہا حضرت میں نے خواب میں اذان دی. کہا انشاءاللہ رب العزت تجھے حج پہ لے جائیں گے. وہ شاگرد جو پہلے خواب کی تعبیر کے وقت بیٹھے تھے وہ اتفاق سے آج بھی بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا استاد جی مسئلہ کی ہو گیا. وہ بیچارہ یہی خواب دیکھ کر آیا تھا، آپ اولاد رسول آل علی ہیں، آپ سے تعبیر پوچھی، آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ کٹیں گے، چور ہے بھاگ جا. اور یہی خواب اس بندے نے دیکھا، آپ نے کہا اللہ تجھے حج پہ لے جائے گا. حضرت کوئی علمی کی نقطے کی کوئی بات ہے تو ہمیں بھی پڑھا دیں، ہمیں بھی سمجھا دیں. حضرت نے فرمایا بہت بڑی بات ہے. انہوں نے کہا کیا؟ کہا قرآن کریم میں اذان کا ذکر 2 موقعوں پر بڑا عجیب آیا. اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون. ایک اذان کا لفظ چوروں کے لیے آیا ہے جو بددین لوگ تھے، دنیا دار تھے، دیندار نہیں تھے. اور ایک اذن فی الناس الحج، ایک اذان کا لفظ نیکوکاروں کے لیے حج کا آیا ہے. وہ جو پہلا آیا تھا اس کا ہیلیا ہولیا یاد ہے کیا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت 100% شرابی کبابی آدمی تھا، جھوٹا تھا، بڑا دنیا دار تھا، دین سے اس کو کوئی سروکار نہیں تھا. فرمایا جی ہاں. تو کہا یہ بندہ؟ کہا یہ تو شب دار، تہجد گزار، نیکوکار، تابع دار، دین کا فرما بردار تھا. تو فرمایا سمجھ گئے نا؟ تو میں نے ان دونوں آیات کے مطابق تعبیر دی، بروں کے چوروں کے لیے ہاتھ کٹتے ہیں، نیک حج پہ جاتے ہیں. اب یہ خواب کی تعبیر. یہ انجینئر اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا، یہ شاید یہ حوالہ اس کے صرف نظر نہیں تھا، ورنہ نعوذ باللہ یہ کہتا کہ امام جعفر صادق کی 2 زبانیں تھیں، نعوذ باللہ، ذو وجہین تھے. بندے نو ویکھ کے گل ہور کر دیندے سن. کہہ دیتا نا بھئی علوم کی بات ہے، ماہر کا مسئلہ ہے، وہ کیسے سمجھائے؟ وہ ہر ماہر آدمی. میں اس پر 2 خواب اور پیش کرتا ہوں، توجہ رکھنا ذرا. ایک خواب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا، اور ایک خواب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر پہ گیا ہوں، اللہ کے رسول کی قبر مبارک کھلی ہوئی ہے، اس میں ہڈیاں ہیں. میں تو بہت پریشان، کیا ہو گیا؟ امت مسلمہ کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حیات النبی کا ہے، آقا نامدار قبر مطہر میں جسم سلامت کے ساتھ زندہ تشریف فرما ہے. اند القبر سلام پڑھو، حضور پاک سنتے ہیں، دور سے پڑھو رب کے فرشتے لے جاتے ہیں. اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ بہت پریشان ہوئے. صبح اٹھے، اپنے شاگرد کو کہا بیٹا جاؤ فلاں بندے معبر وقت کے پاس، اسے کو ایک بندے نے یوں خواب دیکھا اس کی تعبیر دے. وہ گیا، وہ غلام سا سادہ سا نوکر سا بندہ تھا. تو وہ جو تعبیر کے فن کے امام تھے، غالباً حضرت ابو ہریرہ کے داماد حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا واقعہ ہے. تو انہوں نے کہا جی ایک بندے نے خواب دیکھا. تو انہوں نے فرمایا کم از کم تو نے تو نہیں دیکھا، وہ جو بندہ لے کر. اب بتائیں یہ غالب الغیب ہے، علم غیب اللہ کے ہاتھ میں. تو انہوں نے کہا کم از کم تو نے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا جی حضرت میں نے نہیں دیکھا. کہا جس نے دیکھا اس کا نام بتا. اس نے کہا حضرت اس نے منع کیا ہے، اس نے منع. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نام نہیں بتایا، وہ تعبیر نہیں بتا دو. لے دے کے نام بتایا.
تو انہوں نے کہا جی بالکل واقعی امام ابو حنیفہ یہ خواب دیکھ سکتا ہے. کہا وہ کیا؟ کہا ہڈیاں سے مراد حضور کی ہڈیاں تھوڑی ہیں, ہڈیوں سے مراد رسول اللہ کی سنتیں ہیں جو دنیا میں پھکری ہوئی ہوں گی, ابو حنیفہ سے اللہ جمع کا کام لے گا. یہ ہے تعبیر کا فن, یہ ہے تعبیر کی مہارت. اسی طرح حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے خواب دیکھا میں اللہ کے رسول پہ پنکھا جل رہا ہوں. یوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو بہت پریشان ہو گیا کہ پنکھا اس پہ جلتے ہیں جس پر تو مکھیاں بیٹھے. رسول اللہ کی ذات اقدس سے تو اس سے پاک چیز ہے, تو یہ کیا معاملہ؟ معبرین نے کیا تعبیر دی؟ فرمایا جو غلط باتیں حضور کی طرف منسوب ہوں گی اللہ آپ سے کام لے گا, آپ وہ حضور کی ذات سے دور کر دو گے. یہ ہے تعبیر کا فن. حضرت تھانوی علوم تعبیر کے فن سے واقف تھے, فنون تعبیر سے واقف تھے. حضرت تھانوی سمجھ رہے تھے یہ جو اس کے منہ سے بات نکل رہی ہے نا, یہ خود نہیں کلمہ پڑھ رہا, یہ بے اختیار پڑھ رہا ہے اور ہے بھی خواب. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لکھا کہ تیرا شیخ جس سے تو اپنی اصلاح کروا رہا ہے, گناہ چھڑوا رہا ہے, جو تجھے نیکیوں کی ترغیب دے رہا ہے, یہ تجھے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ وہ حضور کی سنت کا پیروکار ہے. بھائی یہ بات ہے. انجینئر صاحب نے حاشیہ کیا چڑھا, دیوبندیوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا, دیوبندیوں کے بابے اپنے نام کے کلمے پڑھواتے ہیں, اور ہمارا نوجوان جو صرف یوٹیوبر ہے بس اسے کوئی نہیں پتہ دین کے, اس نے فضائل اعمال کے 2 صفحے بھی نہیں پڑھے ہوں گے, باقی حدیث تو دور رہی, اردو کی حدیث کی کتاب کا نام لے رہا ہوں, 2 صفحے بھی نہیں پڑھے ہوں گے. یہ بیچارہ پریشان ہو کے کیا کہے گا؟ واقعی بات تو ٹھیک ہے. حضرت تھانوی کو چاہیے اس کو کہتے ہو استغفار کر, اوے توبہ کر. کیوں کہتے توبہ کر؟ اس نے کوئی گناہ کیا ہے؟ خواب دیکھنا گناہ ہے؟ اگر خواب دیکھنا گناہ ہے تو پھر جسے احتلام ہوتا ہے اسے بھی کہا کر 100 رکعت تسبیح نفل کی پڑھ لو, وہ بھی کوئی چیز دیکھ کر احتلام ہوتا ہے نا. پھر جسے ہوتے ہیں اسے کو تسبیح چک تسبیح 2000 استغفر اللہ استغفر اللہ. دوسرے دن عوام مولویوں نے 10 سے ہی نہیں کہ سنو ہویا کچھ. اے خدا کے بندے, خواب بے اختیار ہے. اگر بات یہ ہے ایک کوارا بندہ جا کر خواب دیکھے کہ مجھے اس انجینئر صاحب نے اپنی کسی عزیزہ کا رشتہ خواب میں دیا ہے, صبح اگر وہ دعویٰ کر دے تو آپ کیا کرو گے؟ پھر دے گا یہ سادے بندے, خواب ہے. تو حضرت تھانوی اسے کیوں کہتے بھی تو استغفار کر؟ خواب میں دیکھنا کوئی کفر ہے؟ اچھا کہتے نہیں, جاگتے وقت بھی وہ کہہ پڑھ رہا تھا. میں نے کہا آگے پڑھو. وہ کہہ رہا تھا بے اختیار ہے حضرت, میری زبان سے خود بخود نکل رہا ہے, میں نہیں چاہتا وہ نکلے, میں تو نہیں چاہتا وہ نکلے میرے منہ سے. بولیے بولیے, بے اختیار نکل رہا ہے. اور جہاں بے اختیار نکلے, اختیار نہ ہو, وہ تو خود ٹھیک کرنا چاہتا ہے, تو اسے کیوں کہا جائے بھی تو ٹھیک کر؟ وہ تو خود ٹھیک پڑھنا چاہتا ہے. یا تو وہ کہتا میں یہی پڑھوں گا, پھر اسے کہتے ہو توبہ استغفار کر. وہ تو خود دیندار ہے, وہ تو کہتے حضرت میں ٹھیک پڑھنا چاہتا ہوں, ٹھیک نہیں نکلتا, تو اسے پھر کیوں کہو ٹھیک پڑھ؟ یہ تو وہی حال ہے, ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہوں, ہم کہیں نماز پڑھ, وہ تو پہلے پڑھ رہا ہے. بھائی وہ تو ٹھیک پہلے پڑھنا چاہ رہا ہے, تو الٹا ہم کہیں. اچھا اگلی بات, انجینئر صاحب اگر آپ نے علماء دیوبند پر ہاتھ صاف کیے ہیں کہ دیوبندی اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے ہیں, تو ہری پور کے دوستو انصاف سے بتانا, اگر اس دھرتی پر انصاف کا خون نہیں ہوا تو آپ کی زبان بول کے مجھے بتائے, کلمہ پوری زندگی میں ایک بار پڑھنا ہوتا ہے یا ہر وقت ہم پڑھتے ہیں؟ ہر وقت پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ ہر وقت پڑھتے. حضرت تھانوی نے زندگی میں یہ ایک تعبیر دی اور تو نے الزام ٹھونک دیا دیوبندی کلمہ پڑھواتے ہیں. اگر یہ کلمہ ہوتا تو صبح شام پڑھنے کی بات کی جاتی, صبح شام یہی پڑھا جاتا, صبح شام یہی کہا جاتا. لیکن بڑی ہی افسوس, بڑے ہی امانت کے خون کرنے کا کام اس انجینئر نے کر دیا, اور علماء کے عوام کے دماغ میں علماء دشمنی ڈال دی.